السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کے حوالے سے ہم تھوڑا پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ اس کا سارا جو دار و مدار ہے، جس بات کے گرد یہ گھومتی ہے، وہ ہے پردہ، اور اسلامی معاشرت کی پہلی اکائی حیا اور پردے کے سارے لوازمات ہیں۔ تو پردے کے حوالے سے 10 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے تفاسیر سے پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ پہلی بات ہے محرم سے پردہ، یعنی وہ جو بات ہم نے کی تھی کہ باپ، بھائی اور چچا، ماموں جو رشتہ دار مرد ہیں، ان کے سامنے بھی ایک مسلمان عورت کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے عورت کو کہ وہ اپنے اوڑھنیوں کو سینے پہ رکھے۔ اور پھر ہے اجنبی غیر محرم سے پردہ، یعنی گھر سے باہر جا کے اس کا پردہ کیسا ہوگا، باہر جاتے ہوئے یا گھر میں کوئی کام وغیرہ کے لیے لوگ آتے ہیں یا کہیں شادی میں جاتے ہیں تو اجنبی غیر محرم ہوتے ہیں، وہاں کیسے رہنا ہے۔ پھر ہے رشتہ دار غیر محرم سے پردہ، یعنی گھر کے اندر کا پردہ غیر محرموں سے۔ پھر اس کے بعد ہدایات ہیں کہ بوڑھی عورت کا پردہ کب تک ہے اور کیسا ہے، اور اس میں کتنا ہلکا پنا آ جاتا ہے، کتنی رعایت آ جاتی ہے بوڑھی عورت کے پردے میں۔ جوان عورت کے پردے اور بوڑھی عورت کے پردے میں فرق ہے۔ پھر عورت کا عورت سے پردہ کیسا ہے، کون سا ہے، اور یہ وہ سطر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عورت کا عورت سے کتنا جسم جو ہے وہ سطر میں آتا ہے، اور مرد کا مرد سے پردہ کیا ہے، کتنا سطر مرد کا مرد سے ہے۔ پھر ایک خاص بات ہے کہ فاحشہ عورتوں سے عورتوں کا پردہ، یعنی فاحشہ عورتوں سے ایسا ہی پردہ ہوگا جیسا کہ غیر محرم رشتہ دار سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مخنث سے پردہ، یعنی وہ لوگ جن کی جنس جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی، وہ بھی گھروں میں عام نہیں آ جا سکتے، ان سے بھی عورتوں کا پردہ ہوگا۔ پھر ہے بچوں کا بچوں سے پردہ، یعنی بچوں کو دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے کپڑے بدلوانا یا نہلانا یا اکٹھے نہلانا یہ بھی منع ہے، اور 7 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دینا کا حکم ہے۔ پھر آتا ہے آواز کا پردہ۔ آواز کے پردے سے یہ مراد یہ ہے کہ کسی بھی غیر محرم مرد سے لوچدار آواز میں یا لگاوٹ والی آواز میں یا نرمی والی آواز میں بات نہ کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، جو اللہ نے حکم دے دیا وہ دے دیا، اس میں کوئی این آ یا چیں چاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے پردے کے اوقات۔ گھر میں رہنے والے سارے افراد اس کمرے میں نہیں جائیں گے جس کمرے میں میاں بیوی کا مخصوص بستر ہو۔ اس میں رات سے یعنی عشاء سے صبح تک اور دوپہر کو یہ آرام کے وقت ہیں، اس وقت کوئی بھی ان کمروں میں نہیں جا سکتا بغیر اجازت کے۔ اب یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیا میاں بیوی میں بھی رکھی ہے کہ جو اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ ان کے جو تعلقات ہیں اس کے کو احساس یا کوئی اس طرح کی حرکات وہ بچوں میں بیٹھ کے یا بڑوں میں بیٹھ کے یا گھر کے دیگر افراد میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک حیا کا تقاضا ہے۔ پھر آتا ہے نوکروں سے پردہ، یعنی بڑی عمر کے بوڑھے نوکر یا وہ نوکر جن کو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا علم نہیں ہے، ان سے پردے کا وہ حکم نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے عمر نہیں بتائی ہے بچوں کی، لڑکوں کی یا نوکروں کی، بس یہ بتایا کہ جب تک وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے لا علم ہوں تو ان سے پردے کا سختی نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج کل کس عمر میں بچوں کو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا، حیا کا تقاضا، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے اپنی زندگی کو نورانی بنانے کا تقاضا کیا ہے، یہ آپ سب دیکھ لیں۔ اس کے بعد آتا ہے آداب۔ کسی کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں، جیسے وہ بتایا کہ آواز دے کے جائیں، 3 بار آواز دیں، 3 بار سلام کریں۔ اسی طرح اس میں یہ آتا ہے کہ ہم فون کرتے ہیں تو مسلسل بیل پہ بیل دیتے جاتے ہیں جب تک کوئی اٹھا نہیں لیتا، 3 بار کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، ممکن ہے کوئی مصروف ہو۔ اپنے گھر میں جانے کے آداب، یعنی اپنے ہی گھر میں مرد جب جائے تو آواز دے کے جائے۔ اور رشتہ داروں کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں کہ وہ محرم رشتہ داروں کے گھر میں کیسے جانا اور غیر محرم رشتہ داروں کے گھر میں کیسے جانا۔ میاں بیوی کے کمرے میں جانے کے آداب بھی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور والدین کے لیے بھی یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ گھر میں وہ حصہ گھر کا جس پہلے زنان خانے ہوتے تھے الگ
اب تو نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بچیوں کا کمرہ، بچیوں کے کمرے میں چاہے باپ جائے یا کوئی محرم رشتہ دار جائے یا بھائی جائے تو آواز دے کے جائے، حتیٰ کہ شوہر بھی اگر گھر سے باہر ہو اور گھر آئے تو وہ ایسی آواز نکال کے آئے، پتہ چلے کہ کوئی گھر میں مرد آ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آداب سکھایا کہ کوئی شوہر بہت زیادہ عرصے بعد گھر سے باہر ہو اور وہ گھر آئے تو پہلے وہ مسجد جائے، نماز ادا کرے اور گھر میں پیغام پہنچا دے کہ میں آ گیا ہوں، تاکہ عورت اپنے آپ کو سنوار لے اور گھر کے کام کاج سے تھوڑا فرصت حاصل کر لے اور چیزیں سمیٹ لے جو کچھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں۔ تو بے دھڑک کسی کے کمرے میں جانا، بے دھڑک کسی کی باتیں سننا، بے دھڑک کسی کے گھر جانا، یہ سب چیزیں اسلامی آداب کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد جو ان سب چیزوں کے بعد جو پہلی آیات میں ہے کہ زنا کی کتنی بڑی سزا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جھوٹا الزام لگانے والے کی 80 کوڑے اس کے سزا ہیں، شادی شدہ کی سنگساری کی سزا ہے، اور غیر شادی شدہ کی 100 کوڑے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ بیوی پہ اگر مرد کو شک ہو، شوہر کو شک ہو، تو اس کی تسلی کیسے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے لیان کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ تفصیل پڑھیں گی تو انشاءاللہ یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے پتہ چلے کہ اگر شوہر نے الزام لگایا بیوی پہ تو وہ کیسے اس کی تسلی ہوگی، اور جھوٹا الزام لگانے والے کو سزا لازمی دی جائے گی۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے دہرائی ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا ہے جو میں نے آپ کو بات کی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا کردار ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیں ابھی جو سب باتیں میں نے آپ کو آداب کی بتائی ہیں، اسلامی ریاست میں نورانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ان احکامات کے ملنے پہ ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا احسان تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت ان کے اس احسان کے بدلے میں ان احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ وہ کیا بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو چن لیا، اور انبیاء کے تعاون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھی مقرر کیے ہوتے ہیں، اور کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک کڑی آزمائش کے لیے چن لیا، سیدہ ہاجر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لق و دق صحرا میں جانے کے لیے چن لیا، اور سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے چن لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے وہ اللہ کے بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو کسی خاص کام کے لیے ایک خاص بندے کو چن لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک دستور ہے کہ جتنا بڑا کوئی حکم دینا ہو، جتنے بڑے قانون لاگو کرنے ہوں، اس سے پہلے ایک گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس قانون کی پابندی کرنے میں آسانی ہو، اور سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ یہ انتظار کر رہے ہوں کہ یہ کام ہو جانا چاہیے۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے بہت متمنی تھے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے۔ اب یہ پردے کے احکامات اور معاشرت کے آداب سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گراؤنڈ، ایک ماحول بنایا، لیکن اس ماحول کی اور اس کی بات کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ کیا ہے۔ وہ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ آپ خود اپنے آپ کو اس بات پہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام لگائے، اور اس میں کتنی سخت تکلیف دہ بات ہے، ایک بھولی بھالی پاک دامن نیک سیرت خاتون پہ ایسا الزام لگایا جائے، پھر اس کے باپ کو بھی علم نہ ہو، اس کے لیے بھی آزمائش، اس کے شوہر کو بھی علم نہ ہو، اس کے لیے بھی آزمائش۔ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ کے اوپر اس الزام کے بعد ایک کتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے اسلامی ریاست میں، تو اس میں کیا تعلیم دی جانے والی ہے۔ آپ خود سوچیں، جذبات و احساسات کا اندازہ کریں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن جب سارے کام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا پھر؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ نیک ہیں، اور سب لوگوں کو ڈانٹ بھی پڑی کہ آپ لوگوں نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے مومنوں کو کہا کہ اجتماعی توبہ کرو، آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے الزام لگانے والا۔ اور پھر الزام لگانے والوں کو سر عام کوڑے لگائے گئے، یعنی قانون کو عملاً نافذ کر کے دکھایا گیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کردار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا، اور پھر ان کے والد سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی آزمائش تھی کہ انہوں نے مارے صدمے کے ان لوگوں کی امداد بند کر دی جن کو وہ امداد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی اعلیٰ ظرفی کو دیکھتے ہوئے انہیں نصیحت کی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ویسا ہی ان کے ساتھ جاری رکھیں جیسا کہ آپ پہلے کرتے تھے۔ ان کی بشری کمزوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ کے لیے کسی کی مدد کرتا ہو اور وہ پھر اپنے غصے کی وجہ سے اس کو نہ کرے۔ تو یہ چیز میں جب بھی سوچتی ہوں اور جب بھی پڑھتی ہوں، مجھے اپنے اوپر رکھ کے یہ اتنی بڑی آزمائش لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو چنا اور یہ ان کا اعزاز تھا۔ دیکھیں، کسی بھی لائق بچے کو ہی ٹیچر کسی بڑے کام کے لیے، بڑے ٹاسک کے لیے تیار کرتا ہے اور چنتا ہے اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے۔ یہاں اس سارے ماحول میں دیکھیں، منافقین نے جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک طوفان برپا کیا، اور اس طوفان کے بعد کتنی بڑی حکمت اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی کہ ایک نورانی معاشرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس سارے میں اب دیکھیں کہ کسی ہماری بہن، دوست، پڑوس، کوئی جاننے والی کے ذریعے ہمیں کوئی اچھی چیز ملے تو ہم اس کی ساری عمر احسان مند رہتے ہیں۔ تو کیا یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی آزمائش میں اپنے آپ کو اتارا اور پورا اتری اس آزمائش پہ؟ اور آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا، ہر نبی کو آزمایا۔ تو آزمائے وہی جاتے ہیں جو قوم کے لیے، کسی ملت کے لیے، کسی امت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ رول ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ ساری تفاسیر پڑھنے کے بعد آپ ان چیزوں کو عملی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کریں اور ٹارگٹ بنائیں کہ آپ کس چیز کو کہاں سے شروع کریں گی۔ جیسے لباس کے بارے میں آپ اپنا غور کریں، بچیوں کے خصوصاً، ہم لوگ تو اتنا نہیں کرتے لیکن بچیوں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، تو بچیوں کے بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ نے ان کو کس قسم کا لباس اور کس قسم کی تہذیب اور کس قسم کا کلچر سکھا رہے ہیں، اور حیا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کتنی اٹھتی جا رہی ہے۔ اگر دنیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا یہ ساری کر رہی ہے تو ساری دنیا کنویں میں گرے گی تو کیا ہم بھی گریں گے؟ آج ہم بچوں کو سکھائیں گے تو وہ بچے اپنے آگے بچوں کی تربیت کریں گے۔ اصل میں اللہ نے اولاد دی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم اس اولاد کو اچھے ماں باپ بننا سکھائیں، مسلمان ماں باپ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورہ نور کے جتنے بھی آداب ہیں اور جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی ذات پہ بھی اسلام نافذ کر سکیں اور اپنے گھر میں بھی اسلام نافذ کر سکیں، اور پھر ہم باہر جا کے بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم کس قسم کا اسلام چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے تو دنیا پہ نافذ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔